الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم نحمیر پڑھے تھے اور نحمیر کے اندر ہم فعل عامل کی بحث کو ہم نے شروع کر رکھا تھا کہ فعل عامل کون سا عمل کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا فعل عامل فاعل کو رفع دیتا ہے، مفاعیل کو نصب دیتا ہے، پھر ہم نے حال پڑھا، حال کو بھی نصب دیتا ہے۔ آج ہم اگلی چیز پڑھنے جا رہے ہیں تمجیز۔ یہ ہے تمجیز، اس کا دوسرا نام ہے ممیز، یا کے نیچے زیر ہے ممیز، یعنی ابہام کو دور کرنے والا۔ اس کی وضاحت بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تمجیز کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تمجیز کیا ہوتی ہے؟ تمجیز بھی ایک اسم منصوب ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اسم ہوتا ہے، اس پہ نصب آتی ہے، اس پہ بھی نصب آتی ہے، یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ جب بھی تمجیز کہیں پہ پائی جائے، تمجیز ہوتی کیا ہے؟ تمجیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کے اندر ابہام ہوتا ہے۔ ابہام سے مراد یعنی اس کے اندر اخفا، پوشیدگی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ چیز چھپی ہوتی ہے۔ بعض کا جیسے مثلا دیکھیں، مثلا ایک عدد ہے، گنتی ہے، تو گنتی کے اندر ابہام ہوگا کہ مثلا آپ کہتے ہیں 11 12، تو اب ذہن کے اندر آتا ہے کون سی چیزیں 11 12، کون سی چیزیں 12۔ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو اسم لایا جاتا ہے اس کو ہم تمجیز کہتے ہیں، ممیز کہتے ہیں۔ اور جس چیز کے اندر ابہام ہوتا ہے اسے ہم ممیز کہتے ہیں۔ ممیز یعنی جس کے اندر ابہام، پوشیدگی، چھپا پن ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ مثلا اب وہ میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ابہام ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلی چیز بتائی کہ عدد، گنتی میں بعض اوقات ابہام گنتی میں ہوگا، یعنی آپ گنتی بولیں گے۔ مثلا مثال دیکھیں جو میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، اندی کے مراد میرے پاس، احد عشرہ 11، میرے پاس 11۔ اب اس بات کے اندر ابہام ہے، یعنی گنتی کے اندر، عدد تعداد کے اندر کہ 11 کون سی چیزیں۔ جب میں نے آگے کہا کتابن، 11 کتابیں ہیں، تو فوراً آپ کو سمجھ آ گئی کہ 11 کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر میں کہوں اندی احد عشرہ رجلاً، اندی احد عشرہ قلماً، تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اندی احدا عشرتا، یعنی مؤنث، احدا عشرتا مؤنث، میرے پاس 11 اپنا امرأتن عورتیں ہیں۔ تو یہ 11 جو ہے وہ کوئی اور چیز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو چیز بھی آپ مؤنث کہنا چاہیں، مذکر کہنا چاہیں، جو بھی۔ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ یعنی احد عشرہ جو یہ مرکب بنائی ہے جو کہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر ابہام ہے، پوشیدگی ہے، چھپا پن تھا، یہ تھا ممیز، یعنی احد عشرہ ممیز ہے۔ اور اس کے اندر ابہام دور کس نے کیا؟ کتاب نے، یعنی کتابن۔ تو دیکھیں آپ کتابن میں نے پڑھا ہے، یعنی اس کو حالت نسبی میں پڑھا ہے۔ تو جو بھی تمجیز ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یعنی حالت نسبی میں ہوتی ہے۔ اب اس کو اس ممیز نے، یعنی احد عشرہ اس گنتی نے، اس نے اس کو کیا دی ہے؟ نصب دی ہے، یہ اس کا عامل ہو گیا، یعنی یہ اسم اس کا عامل ہے یہاں پہ، جو کہ احد عشرہ ہے۔ یہ اس نے اس کو کتابن کو جو ہے وہ نصب دی ہے، تو کتابن منصوب ہو گیا۔ تو یعنی تمجیز یعنی یہ ممیز ہو گیا۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ دیکھیں، اندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، میرے پاس، میرے پاس، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ احد عشرہ ہم کہیں گے ممیز، اور کتابن ہوگی تمجیز۔ ممیز تمجیز مل کے، ممیز تمجیز مل کے یہ بنیں گے خبر، یعنی ممیز اور تمجیز، ممیز اور ممیز، یہ دونوں مل کے جو ہے وہ کیا بن جائیں گے؟ جو بھی آپ پیچھے جس چیز کا بھی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر، اس کے لیے وہ بن جائیں گے۔ اب دیکھیں، اندی تھا یعنی مبتدا تھا تو خبر بنے گی۔ اگر فرض کریں یہاں پیچھے فعل ہوتا تو یہ اس کا فاعل بنتے۔ مثلا میں کہتا ہوں جاء احد عشرہ، جاء فعل، احد عشرہ ممیز ہے، ابہام ہے اس کے اندر۔ 11 آئے، کیا کون آئے؟ رجلن، آدمی، 11 آدمی آئے، ٹھیک ہے جی۔ جاءنی، میرے پاس آئے، کون آئے؟ ٹھیک ہے جی۔ اپنا احد عشرہ 11
ٹھیک ہے جی، آگے کہہ سکتے ہیں طالباً، طالب علم، معلماً، استاذ. تو اس طریقے سے آپ میرے اپنا کوئی بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں. ذہبا، خرجا، مطلب ہے کہ جو فعل ہوگا، اگر فعل فاعل آیا پڑا ہے تو آگے وہ مفعول بنے گا. مثلا میں کہتا ہوں رأیت، میں نے دیکھا، احدا عشرہ رجلاً، 11 آدمیوں کو. اب رأیت فعل، تو ضمیر فاعل ہے، احدا عشرہ ممیز ہے، رجلاً اس کی تمییز ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اس طریقے سے آپ دیکھیں مررت بے احدا عشرہ، میں گزرا 11 کے قریب سے. 11 کون سی چیزیں؟ رجلاً، مردوں کے قریب سے. اب دیکھیں یہ تو میں نے اس کو تینوں حالتوں میں آپ کو کر کے بتا دیا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے یہ جو گنتی ہوتی ہے 11 سے لے کر 19 تک، اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. یہ خود مبنی ہوتی ہے، اس کا اپنا اعراب تبدیل نہیں ہوتا. اس کی دونوں جو ہوتے ہیں اپنا جز، ان پہ ہمیشہ نصب آتی ہے، یعنی مبنی بار فتح ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو پچھلے درس میں بتا چکا ہوں، آپ جا کے اس کو دہرا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. وہاں میں نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ مبنی کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، رفیع، نصبی، جری تینوں حالتوں میں ایک رہتا ہے. لیکن بات ہو رہی ہے تمییز کی. یہاں پہ تمییز جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوگی، یعنی اس کو آپ منصوب پڑھیں گے. جیسا میں نے کتاباً، رجلاً، جس کی بھی بات کر رہا ہوں، تو گنتی کے اندر ابہام ہوگا تو دور کیا. اب بعض اوقات وزن میں ابہام ہوگا. دیکھیں میں کہتا ہوں اشتریت کلو جرامن، عربی میں کیونکہ گاف نہیں ہوتی، گاف کے کا جیم آ رہی ہے، کیلو، کلو کو کیلو پڑھتے ہیں. اشتریت کیلو جرامن، میں نے خریدا 1 کلو گرام. اب دیکھیں یہ وزن ہے، اس وزن میں ابہام ہے، کون سی چیز 1 کلو گرام خریدی؟ آگے میں کہتا ہوں لحمن، گوشت. تو یعنی اس چیز لحمن نے آ کے اس کا ابہام دور کر دیا. اشتریت رطلن، پرانی دور میں رتل بھی کہتے تھے، یعنی میں نے 1 کلو خریدا. رتل ایک وزن یعنی ایک باٹ ہوتا تھا، جس طرح آج کل ہم کلو کہتے ہیں، جو کلو گرام کہتے ہیں، آدھا کلو کہتے ہیں. مطلب اس طریقے سے آپ اپنا سیر بھی ہماری زبان میں کہہ دیتے ہیں. اس طریقے سے ہر زبان کے اندر مختلف طریقوں سے کہا جاتا ہے. تو اب پرانے دور میں رتل عربی کے اندر بولا جاتا تھا. اشتریت رتلن، میں نے 1 کلو خریدا. ہاں بھئی کس چیز کا؟ اشتریت فعل، تو ضمیر فاعل ہے، رتلن ممیز ہے. اور آگے جو چیز ابہام دور کرے گی لحمن، گوشت. آپ کہہ لیں ہنتتن، گندم. ٹھیک ہے جی، شعیرن، جو، جو بھی، ملحن، نمک، جو بھی چیز آپ کہنا چاہتے ہیں وزن میں. ذہبن، سونا، فدتن، چاندی. تو یعنی مطلب جس چیز کے ساتھ ہی آپ ابہام دور کریں گے وہ تمییز ہوگی، اور اس کو آپ منصوب رکھیں گے، یعنی حالت نصبی میں رکھیں گے. تو اب دیکھیں یہ ممیز تھا، یہ تمییز، مل کے یہ اس کا مفعول بن جائیں گے. یعنی میں نے خریدی، کون سی چیز خریدی؟ 1 کلو گرام گوشت خریدا. تو اب دیکھیں کلو گرام اس کے اندر ابہام تھا تو اس نے آگے تمییز. تو جہاں آپ کو پتہ چلا کہ لحمن منصوب کیوں ہے، یعنی ہم نے اعراب سمجھنا ہے کہ لحمن کو ہم نے نصب کیوں دی ہے. اب بعض اوقات کیا ہوگا، کیل میں، پیمانے میں ابہام ہوگا. آپ کو یاد، اب تو شاید وہ دور تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب دودھ جو ہے وہ مائیں جو ہوتی تھی یا گھروں کے اندر لوگ خریدنے جاتا تھا. خیر پرانے دور میں تو بیچا ہی نہیں جاتا تھا، لیکن کم لوگ بیچتے تھے. تو ابھی تو خیر ہر جگہ بیچا ہی جاتا ہے. تو دودھ جب بیچا جاتا ہے تو دودھ کو جو آتا ہے وہ باٹ کے ذریعے، یعنی ترازو پہ نہیں تولا جاتا تھا. دودھ کو آج بھی کئی جگہوں پہ جو دیہات ہیں یا وہاں پہ وہ جو ایک برتن ہوتا ہے مخصوص جس کو پاؤ کہتے ہیں، یعنی ایک برتن ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دودھ کو نکالتے ہیں. یعنی ایک پاؤ سا ہوتا ہے، ایک مگ سا ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ ایک پاؤ ہوتا ہے، یعنی وہ پاؤ ہوتا ہے، اس 4 پاؤ کا 1 کلو بن جاتا ہے. اور ایک جگہ بعض کا جو بڑے جو دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے، پورا ایک مگ ہوتا ہے جو کلو کا ہوتا ہے. تو وہ اسی کو بھرتے ہیں، یعنی اسی کے ذریعے اسی کو وہ کلو کہتے ہیں. یا وہ پاؤ ہوتا ہے تو اس کو ایک پاؤ، یعنی برتن کے ذریعے کسی چیز کی جو اس کو وزن کیا جاتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے، اپنا پیمائش کی جاتی ہے، اپنا پیمانہ کیا جاتا ہے اس کا. تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کیل. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیل. مثلا آپ ایک گلاس، ایک وہ جو پاؤ ہے جو اس کو کہتا ہوں، ایک بالٹی، ایک ڈبہ، ایک بکس، جو بھی آپ اس طریقے سے کس چیز کو کرتے ہیں اس کو آپ کیل کہتے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا میں نے کہا شربت کاسن، میں نے پیا 1 گلاس. اب یہاں دیکھیں کاسن سے مراد شیشہ نہیں ہے، شیشہ کیونکہ گلاس شیشے کا ہوتا ہے یا مٹی کا ہوتا ہے. اب مٹی کو تو تھوڑا ہی پیئیں گے، مطلب اس سے مراد ہے کہ ایک جس چیز کا ایک گلاس بھرا ہوا ہے، یعنی ایک گلاس کے اندر جو کچھ پورا ایک گلاس ہوتا ہے. جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں جب دکاندار پہ جاتے ہیں، دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں 1 گلاس لسی دو. 1 گلاس
لسی دو، یعنی وہاں اگر لسی ہی ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں ایک گلاس دے دو بھائی، ٹھیک ہے جی 2 گلاس دے دو بھائی. یہاں آپ بوتل جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ایک بوتل دے دو، یعنی ایک بوتل کو بوتل بھی کہتے ہیں، بوتل دے دو. ایک دو بوتل دے دو، 2 بوٹلز یعنی 2 بوتلیں دے دو. اب یہاں بوتلیں، وہ خالی بوتلیں آپ کے پاس لے کے آ جائے تو یہ عقلی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بوتل سے مراد وہاں جو دودھ کی بات کریں، آپ لسی کی بات کریں. ہاں اگر بہت ساری چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں تو آپ سے وہ پوچھے گا ہاں بھائی کس چیز کا ایک گلاس دوں، آپ بتائیں گے اسے بھائی دودھ کا ایک گلاس دے دو. آپ اسے کہیں گے لسی کا دے دو، ہاں جی ربڑی دودھ کا دے دو. آپ اسے کہیں گے جی فلانی چیز جوس آم کے جوس کا دے دو. تو کہنے اب جو جس چیز کے ساتھ آپ یہ بولتے ہیں نا ابہام دور کر رہے ہیں، تو وہ گئی تمجیز. جو پہلے آپ نے بولا تھا وہ تھا ابہام، یعنی اس پیمانے کے اندر، پیمائش کے اندر، کیل کے اندر آپ نے کہا، میں نے کہا شربت کاسن، میں نے پیا ایک گلاس ماءن پانی کا. اس نے ابہام دور کر دیا کہ کس چیز کا گلاس تھا، پانی کا بھرا ہوا تھا. میں آگے کہتا ہوں سکنجین یعنی شکنجی کا، میں نے سکنجبینن، میں نے سکنجی کا جو ہے وہ گلاس پیا. اس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. لبنن دودھ کا ایک گلاس پیا، اسیرن جوس کا ایک گلاس پیا. جو بھی چیز ہوگی اس کو آپ منصوب رکھیں گے، اس سے ابہام دور ہو جائے گا. تو یہ فعل فاعل اور یہ کاسن ممیز اور ما ان اس کی تمجیز ہے. اب بعض اوقات پیمائش کے اندر بھی ابہام ہوتا ہے، یعنی آپ پیمائش کرتے ہیں 1 فٹ، آج کل جس طرح ہوتا ہے 1 فٹ 2 فٹ 1 سینٹی میٹر 50 فٹ، ٹھیک ہے جی 1 گز 2 گز، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پیمانہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو پیمائش کے اندر یا مطلب پیمائش کے اندر جو ابہام ہوتا ہے اس کے اندر بھی بعض اوقات ابہام ہوتا ہے. تو جو اس ابہام کو دور کرتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ تمجیز ہوتی ہے. مثلا اس کی مثال پرانے دور میں یہ دی جاتی ہے، کتاب پہ بھی لکھی ہوئی، ما فی السماء قدر راحت، آسمان میں نہیں ہے 1 قدم کی مقدار. پرانے دور میں قدموں سے ناپا جاتا تھا، آج کل جو فٹ آ گئے ہیں، فٹ جو ہے وہ اور اس طریقے سے پیمانے مختلف قسم کے، میل 1 میل ہو گیا، مطلب 1 کلومیٹر ہو گیا. اس طریقے سے آپ پیمائش کرتے ہیں تو 1000 کلومیٹر 50 کلومیٹر اس طریقے سے آپ کہتے ہیں. تو ما فی السماء قدر راحت، نہیں ہے آسمان میں 1 قدم کی مقدار. اب ایک مقدار ہے 1 قدم کی مقدار، یا آپ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ایک اپنا کیا نا گز، 1 گز جو ہے یہ 1 بازو کی مقدار نہیں ہے. اب کیا چیز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا سحابن بادل، یعنی آسمان پر 1 قدم کی مقدار بھی بادل نہیں ہے، یعنی کچھ بھی بادل نہیں ہے. تو اب جو ابہام تھا کہاں تھا، قدر و راحتن 1 قدم کی مقدار، اس میں ابہام تھا. تو سحابن بادل نے اس کو دور کر دیا تو اس سے ابہام دور ہو گیا. اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ابہام جو ہوتا ہے، ممیز جو ہوتا ہے، وہ کبھی عدد ہوگا، کبھی وزن ہوگا، کبھی کیل ہوگا، کبھی پیمائش ہوگی. تو اس کے اندر سے جو اسم ابہام دور کرے گا، یعنی ابہام دور کرنے والا کون ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے اسم، اور وہ اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے، منصوب، یعنی وہ حالت نسبی میں ہوگا. جس طرح یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دے کے سمجھایا. یہ تو آپ نے دیکھا کہ گنتی میں، وزن میں، اپنا کیل پیمانے میں یا پیمائش میں جو تھا وہ ابہام تھا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پورے جملے کے اندر ابہام ہوتا ہے، یعنی جو پورا جملہ آپ بولتے ہیں، ایک لفظ میں نہیں، پورے جملے کے اندر. یہ مخصوص جملوں میں ہوتا ہے، ساروں میں نہیں ہوتا. مثال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. مثلا دیکھیں، اسید حسن، اسید ایک بندے کا نام ہے، اسید حسن خوبصورت ہے. اب خوبصورتی کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کس اعتبار سے وہ خوبصورت ہے. وجہن، اگر آپ نے کہا چہرے کے اعتبار سے، حسید چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ہے. تو دیکھیں اس پورے جملے کے اندر اسید حسن، اسید مبتدا ہے، حسن اس کی خبر ہے. مبتدا خبر مل کے پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ممیز بنے گا، یعنی اس پورے جملے میں ابہام تھا. یہ اس جگہ پہ آپ اس جملے میں ابہام کر سکتے ہیں جس جملے کے اندر اس طرح کے بہت سارے مطلب نکل سکتے ہوں. کیونکہ بعض اوقات کوئی انسان، حسن کا معنی ہے خوبصورت ہونا یا اچھا ہونا، تو انسان چہرے صورت کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان دل کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات طبیعت کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. آپ کہتے رہتے ہیں نا، بعض اوقات آپ اس کو علمی حساب سے کہتے ہیں کہ جی وہ علم کی حساب سے کمال شخصیت ہے، بڑی خوبصورت علمی شخصیت ہے، یعنی علم کے حساب سے خوبصورت ہے. تو اس لحاظ سے آپ مختلف صورتیں کہتے ہیں. تو دیکھیں حسن میں یہ ساری صورت ہے، اسید حسن، تو اس میں ابہام تھا. تو آگے آپ نے ابہام دور کیا، وجہن چہرے کے اعتبار سے، ذوقن طبعاً طبیعت کے اعتبار سے، علماً علم کے حساب سے، یعنی آپ نے اس کو اس حساب سے کہہ دیا. ایک بندہ اس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں، مثلا ایک بندہ آپ کہتے ہیں انا اکثر من کا،
आना मैं, अक्सर इसमें तब्दील है मिन का, जिसका आगे इंशाल्लाह पूरा दर्स आएगा। अक्सर मैं ज़्यादा हूँ मिन का तुझसे, वो कहता है किस एतबार से तुम मुझसे ज़्यादा हो? आप कहते हैं मालन, माल के हिसाब से। या कोई बंदा कहता है हुस्नन, हुस्न के एतबार से। आप कह सकते हैं सिन्नन, उम्र के हिसाब से। यानी ये देखिए ना, पूरे जुमले के अंदर इबाम था, भाई किस एतबार से ज़्यादती है। ये पूरे जुमले के अंदर आना मुब्तदा, अक्सर मिन का, ये पूरा मिल के इसम तब्दील, ये खबर बनेगी और ये पूरे जुमले के अंदर इबाम है कि मैं तुझसे ज़्यादा हूँ। हाँ भाई, किस चीज़ में ज़्यादा हो? उसने आगे जाके इबाम दूर कर दिया। तो वो क्या इबाम था? वजहन कह दिया, हुस्नन कह दिया, जमालन, मालन, जो भी चीज़ कह दी उस एतबार से कह दिया। इसकी एक मिसाल कुरान मजीद में है, बेकफ़ा बिल्लाह है, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। अब किस एतबार से? शहीदन, गवाह होने के हिसाब से। कफ़ा बिल्लाह वकीलन, निगहबान होने के हिसाब से। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किफ़ायत के बहुत सारे तरीके हैं। तो किस एतबार से अल्लाह काफ़ी है? बता दिया यहाँ पे, शहीदन, गवाह होने के हिसाब से। किसी जगह पे फरमाया वकीलन, निगहबान होने के एतबार से। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इस, तो अब यहाँ अर्ज़ करने का मकसद ये होगा, पूरे जुमले में बाज़ औक़ात इबाम होगा और इबाम मुख्तलिफ़ जुमलों के अंदर हो सकता है। जो जुमले बहुत सारे माने रखते होंगे तो उनके अंदर इबाम का मतलब ये होता है, पुशीदगी होती है कि ये बात किस एतबार से कही जा रही है। तो जो चीज़, जो इसम आगे उस बात को, इबाम को दूर करेगा, वो उस जुमले की तमयीज़ बन जाएगा। तो यहाँ आपने अच्छे तरीके से तमयीज़ को समझा कि तमयीज़ क्या होती है, क्या अमल करती है और उसका तरीक़ाकार क्या है। आपने जो मेन चीज़ समझी वो ये थी कि तमयीज़ जो होती है ये भी इसम होती है और ये मुमय्यज़ जो मुबहम यानी इबहाम, इख्फा, मख्फी चीज़ होती है, उसके अंदर से इबहाम को दूर करती है, पोशीदगी को दूर करती है, उसके अंदर पाए जाने वाले इबहाम को ख़त्म करता है इसम। और तो उस इसम को हम क्या कहते हैं? इसम तमयीज़ कहते हैं। और इसम तमयीज़ हालत नस्बी में होता है। हर सबक को 2 से 3 बार लाजमी दोहराया करें। जो चीज़ समझ ना आए व्हाट्सअप नंबर शो आता है उसके ज़रूर पूछ लिया करें और हर बात को तवज्जो से समात किया करें। एक लेक्चर को 2 से 3 बार समात करके किसी जगह से स्किप ना किया करें। तवज्जो से पूरा वक्त दे दे के मैं बहुत ही मुख्तसर लेक्चर रिकॉर्ड कराता हूँ, इसलिए ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना बने, तो आप ताकि उसको एक सबक को अच्छे तरीके से समझ सकें, इसलिए आपको कम वक्त में इतना मतलब मुख्तसर सबक दिया जाता है। तो इसलिए आप किसी जगह को स्किप ना किया करें, एक लफ्ज़ को भी ना किया करें, मुकम्मल समात किया करें। दूसरों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें, इस कोर्स के साथ जोड़ें, ताकि ये बात हर जगह फैल जाए कि अरबी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन शर्त यही वही है जो मैं हर लेक्चर में कहा करता हूँ कि जो बात है तरतीब से उसको पढ़ा जाए। जो नए हजरात यहाँ पे आते हैं उनको शायद ये मेरी बातें समझ ना आए, वो पहले पिछले लेक्चर तवज्जो से तरतीब से सुन के आएँ और जिस तरह हमारा तरीक़ाकार है उस तरीके से आएंगे तो फिर उनको ये चीज़ें समझ आएंगी। और कोशिश किया करें जब तक अगला लेक्चर ना आए पिछले दोहराते रहा करें। अगर आ भी जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर पीछे से 1-2 लेक्चर ज़रूर दोहराया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।